الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب صفحة نمبر 9 فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوجا ممن یکذب بآیاتنا ایک بڑی جماعت ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فہم یوزعون پس ان کی جماعت بندی کی جائے گی حتی اذا جاؤوا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے قال اکذبتم بآیاتی اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا حالانکہ احاطہ نہیں کیا تم نے ان آیتوں کا سمجھ کر أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا تم اسی طرح کرتے رہے ہو وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور ثابت ہو جائے گی بات ان پر بما ظلموا بسبب ان کے ظلم کرنے کے فهم لا ينطقون بس وہ بات نہیں کر سکیں گے ألم يروا أنا جعلنا الليل کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا رات کو لیسکنوا فیہ تاکہ اس میں وہ سکون حاصل کریں والنہار مبصرا اور دن کو ہم نے بنایا ہر چیز کو دکھائی والا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ماقبل اللہ رب العزت نے علماء بنی اسرائیل کا آپس میں اختلافات کا ذکر کیا کہ قرآن کریم ان اختلافات کو ختم کرتا ہے اس لیے کہ یہ ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے ایمان والوں کے لیے اور جو کوئی فیصلے ادھورے ہیں تو اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر کے بتائے گا کہ دیکھو فلاں حق پر ہے اور فلاں باطل پر ہے لیکن اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں
آپ ہی صراط مستقیم اور سیدھے راستے اور سچے راستے پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے راہ پر نہیں لا سکتے سوائے یہ کہ انسان ہاتھ لگائے اسے، سوائے آپ اس سے سنا سکیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے اور وہ سنتا بھی ہو۔ اس میں شرک فی السمع کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی سمیع سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، اور اسی بات کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کفار کو یعنی مردوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ کفار مردوں کی طرح ہیں، کہ جس طرح مردوں پر نہ کوئی اچھی بات کا اثر ہے نہ کوئی بری بات کا اثر ہے، اسی طرح ان کفار پر نہ اچھی بات کا اثر ہے نہ بری بات کا اثر ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور وہ آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے تیار کریں گے، فوجن ایک بڑی فوج تیار کریں گے، مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، فَهُمْ يُوزَعُونَ پس انہیں روکا جائے گا، ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان لوگوں کی ایک جماعت کو اللہ رب العزت الگ کر لیں گے، اور وہ سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن مجرم لوگ جو ہے وہ جدا ہو جائیں۔ تو مجرم لوگ ایک بہت بڑی فوج کی شکل میں جو ہے ہر ایک امت میں سے جدا ہو جائیں گے، امت محمدیہ میں سے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں سے مجرم جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے الگ ہو جائیں گے۔ پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی کہ اس میں اتنا بڑا ضد تھا، اس کو جو ہے جہنم میں اتنی سزا ملے گی، اور اس میں کم تھا تو اسے اتنی سزا ملے گی، لیکن سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ یہ کفر ہے، آیتوں کو جھٹلانا کفر ہے، اور کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی سزا میں بعض کی سزا میں تخفیف ہے اور بعض کی سزا میں جو ہے وہ انتہائی سختی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم نے اسے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں تھا، ولم تحیطوا احاطہ نہیں کیا تھا ان آیتوں کا علما سمجھ کر، یعنی تم نے میری آیتوں کو سمجھے بغیر ہی تم نے میری آیتوں کو جھٹلا لیا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا تم اسی طرح کرتے رہے ہو کہ جو بات بھی ہو جاتی اور تم کہہ لیتے ہم نہیں مانتے، جھٹلا لیتے اسے۔ ووقع القول علیہم، پس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہوگی، بما ظلموا بسبب ان کے ظلم کرنے کے، انہوں نے جو ظلم کیا ہوگا، یعنی ظلم سب سے بڑا شرک ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے تکذیب ہے کہ وہ جو ہے سرے سے بات نہ ماننا، تو یہ ظلم ہے۔ فہم لا ینطقون، پس وہ بات نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ قیامت کے دن مجرم لوگ جو ہے ان کے اعضاء بات کرنے لگیں گے، زبان جو ہے ان پر مہر لگ جائے گی، اور جو ہے ہر عضو بات کرے گا کہ ہاں ہم نے جھٹلایا تھا، ہم نے ایسے کیا تھا، ہم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، اور جو ہے انطقنا اللہ کل شیء، بندہ کہے گا کہ اے میرے چمڑے، اے میرے ہاتھ، تم کیوں ایسے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میرے خلاف جو ہے مجھے جہنم میں جانے پر تلے ہوئے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے اب اللہ نے ہمیں گویائی دے دی ہے، اب جو ہے ہم اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے گویائی دے دی ہے۔ تو ہاتھ، چمڑے، اسی طرح جو ہے دیگر اعضاء جو ہے وہ بات کرنے لگیں گے اور بندے کے خلاف مخالفت میں شروع ہو جائیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس میں وہ سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو جو ہے مبصرا، ہر چیز کو دکھائی والا، کہ ہر چیز دن میں دکھائی دیتی ہے، اس طور پر ہم نے دن کو بنایا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ رات میں بہت بڑی نشانی ہے، جتنے بھی یعنی اہل عقل والے جو صحیح معنوں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ رات کس طرح اللہ رب العزت نے سکون بنائی۔ دن کی نیند اور رات کی نیند کہاں برابر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح دن میں جو ہے کام اور رات میں کام،
ان میں دونوں میں مناسبت ایک عقل والا خوب جانتا ہے۔ کس طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بنائی کہ یہ ہم نے بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا۔ اس میں صرف تصرف کی بھی نفی ہوئی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں تصرف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دن میں سکون لا سکے، یا جو ہے رات میں یعنی کام کرے اور کہے کہ ہر چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی نہ کسی لحاظ سے اس میں ضرور کمی ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک بہت بڑی جماعت ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے جائیں گے اور جماعت بندی ہوگی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، اللہ فرمائیں گے کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ احاطہ نہیں کیا ان آیتوں کا سمجھ کر، أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یا تم اسی طرح کرتے رہے ہو، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، پس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہوگی، بِمَا ظَلَمُوا، بسبب ان کے ظلم کرنے کے، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پس وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ اس میں وہ سکون حاصل کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہر چیز کو ظاہر کرنے والا، دکھانے والا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو